فیض احمد فیض نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان بلیک آؤٹ ہے، اور یہ نظم انہوں نے اپنی شاعرانہ خصوصیات کے بالکل عین مطابق لکھی ہے۔ فیض احمد فیض چونکہ ایک انقلابی شاعر ہیں، وہ عوام الناس کی حکمرانی کے قائل ہیں۔ انہوں نے سماج، انقلاب، ادب برائے زندگی کے موضوعات پہ کافی نظمیں لکھی ہیں۔ یہ جو نظم ہے بلیک آؤٹ، وہ ان کی کتاب نسخہ ہائے وفا میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ نظم سماج کی ناانصافیاں اور خصوصاً ادب برائے زندگی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ یہاں بلیک آؤٹ کا مطلب ہے جب انسان کے اندر شعور مدھم ہو جاتا ہے۔ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے: جب سے بے نور ہوئی ہیں شامیں، خاک میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کس کو، کھو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں۔ یہاں دونوں آنکھوں کا کھو جانا اور شاموں کا بے نور ہونا، سماج کے اندر جو انسان کو دبایا جا رہا ہے، اس کے حقوق پائمال کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو انسان اس سماج میں جی رہے ہیں وہ شعور سے عاری ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھو چکی ہیں، وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتے، اپنے حقوق کے لیے لڑ نہیں سکتے، انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ ان کی شاعرانہ جو خصوصیات ہیں، ان میں سب سے بڑی خصوصیت ادب برائے زندگی ہے، یعنی انسانوں کو جینا سکھانا تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ نظم جیسے آگے بڑھتی ہے تو کہیں پہ پھر یہ دعائی سنائی دیتی ہے کہ ایک پل ٹھہرو کہ اس پار سے ید بیضا کی طرح کوئی آئے اور میری آنکھوں کو گوہر لوٹا دے، یعنی کوئی ایسا بندہ جو سوئے ہوئے سماج کو جگائے، ان کے شعور کو اجاگر کرے، جیسے انہوں نے شعور کے نہ ہونے کو بے نور آنکھوں سے، بے نور شاموں سے تشبیہ دی ہے۔ ان بے نور آنکھوں کو، بے نور شاموں کو کوئی ید بیضا کی طرح آئے اور ان کو سماج کی بدحالی سے، ظلم سے، ناانصافی سے آگاہ کرے، اور عوام الناس جو کہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور فیض بھی عوام الناس کی حکمرانی کے قائل تھے اور سمجھتے تھے کہ عوام الناس ہی حکمرانی کے اہل ہیں، وہ اپنی ورث کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں اور شعور حاصل کریں اور اپنے منصب کے لیے لڑیں۔ اس نظم کے اندر دو تین مین تھیم ہیں۔ ایک تو ادب برائے زندگی، یعنی ادب کو زندگی اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا سکھانا، ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب اندر کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، انسان اندر سے لاشعور ہوتا ہے، تو وہ پھر باہر کی دنیا بھی جی نہیں سکتا۔ اور تیسرا جو تھیم ہے وہ ہے شعور ہی اصل زندگی ہے۔ مثال کے طور پر جو رومانوی شاعری ہے یا کلاسیکی شاعری ہے، اس کا مقصد انسانوں کو انٹرٹین کرنا ہے، ان کو خوشی دینا، لیکن یہاں فیض کا کہنا ہے کہ جب تک اندر شعور پیدا نہیں ہوگا، انٹرٹین انسان نہیں ہو سکتا۔